أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف آیت نمبر 29، 30، 31 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ میں اپنا آپ دے دیا. پھر زلیخا کو واضح نصیحت بھی کی کہ میں تو جن کے گھر میں رہتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اس کے ساتھ اور اس کے خلاف ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتا کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ بھئی میں نے ان کے ساتھ کوئی خیانت کر لی ہے. پھر جتنی ان کی ہمت تھی، جو بس میں تھا وہ بھی کر ڈالا. یہ سارے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے راستے کھول دیے. جب باہر نکلتے ہیں تو نکل کے سامنے اس خاتون کے شوہر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں. وہ پھر سوال و جواب کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے. بیوی کہتی ہے کہ بھئی اس نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا اور آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی اس نے کوشش کی. بچے نے گواہی دے دی اور کہا کہ بھئی دیکھ لیں ان کے یوسف علیہ السلام کا کرتا چیک کر لیا جائے. اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عورت گناہگار ہے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر اس نے گویا کہ آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. تو دینگا مشتی یہ اس کے سامنے سے ہوئی تو کرتا اس کا سامنے سے پھٹا ہوا ہوگا. جب دیکھا گیا تو کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اب پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام گناہگار نہیں ہے بلکہ اس کی بیوی گناہگار ہے. یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے عزیز مصر کہہ رہے ہیں یوسف اعرض عن ھذا، یوسف آپ جانے دیجئے. ہر زمانے کے طاقتور کا یہی طریقہ ہے کہ جب کسی امیر اور غریب، حاکم محکوم، طاقتور اور کمزور کے بیچ میں کوئی تصفیہ ہو، کوئی معاملہ ہو، اگر جرم غریب کا ثابت ہو جائے تو اس کے لیے سزا ہوتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اور ہر بندہ کہتا ہے کہ بھئی اس کو عبرتناک سزا دی جائے. لیکن جب جرم ثابت ہوتا ہے طاقتور کا، قوت والے کا، تو پھر اس کے لیے راستہ ڈھونڈا جاتا ہے اور غریب سے کہا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ مٹی ڈالو، خاموش ہو جاؤ، کر لیں گے، بس آپ اس بات کو جانے دیجئے. یہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے نا، ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس جملے میں، اور یہ ابھی سے نہیں،
یہ جہاں جاہلی تمدن ہو، جہاں پر جہالت کا زیادہ دورہ ہو اور اسلامی تعلیمات سے لوگ دور ہو، تو یہی ہوگا کہ بھئی مالدار کو، طاقتور کو تو اس کا حق ملے گا، لیکن غریب کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی جب دیکھا کہ بھئی گناہ بیوی کا ہے، گناہ طاقت کا ہے، غلطی جس کی ہے وہ طاقتور ہے، وہ میری بیوی ہے، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ تو بے گناہ ہے، تو اب بے گناہ سے کہا جائے اعرض عن ھذا، اب تم اس پہ کیا ڈال دو؟ مٹی ڈال دو، جانے دیجئے۔ یا یوسف، اے یوسف، اعرض، اعراض کر، عن ھذا، اس سے، یعنی یہ جو واقعہ ہوا ہے نا اس کو آپ سارا بھول جائیے۔ اور بیوی سے کیا کہتا ہے؟ واستغفری لذنبک، واستغفری، اور بخشش طلب کر، لذنبک، اپنے جرم گناہ کا، انکی کنتی، بے شک تو، من الخاطئین، خطا کرنے والوں سے ہے۔ گویا تم سے غلطی ہوئی ہے، تم نے غلطی کی اور تم کیا کر لو؟ معافی۔ اچھا یہ جو معافی ہے یہ کس سے معافی کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر بات ہے کافر ہے، اللہ سے تو معافی والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اگرچہ لکھا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، لیکن نا زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ بھئی اپنے شوہر سے ساری کر لو، کہ اپنے شوہر سے ساری کر لو، یعنی انک کنت من الخاطئین، تو یہ واستغفری لذنبک، استغفار، یہ جو بخشش طلب کرنے والی بات ہے، یہ جو ہے نا، میں نے کہا دونوں قول ہے، اللہ سے بھی ہے اور اپنے شوہر سے بھی ہے، کہ اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لو کہ تم سے غلطی ہو گئی کیونکہ تم نے اپنے شوہر سے خیانت کی کوشش کی ہے۔ اور یہ دوسرا والا قول زیادہ قرین قیاس ہے کہ تم سے غلطی جو ہے نا ہو گئی ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، چرچا ہو گیا، لوگوں میں بات پتہ چلی، لیکن نا یہ چرچا اتنا زیادہ نہیں ہوا۔ یہ جو اس خاتون کے سٹیٹس کے لوگ ہیں نا، ان کو پتہ چلا کہ کیونکہ یہ جو لفظ نسوہ ہے نا یہ جمع ہے، لیکن یہ جمع قلت ہے، جمع کثرت نہیں ہے، اور جمع قلت میں 3 سے لے کر 9 تک کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ جو نسوہ ہے، کیونکہ جمع کثرت اس کا نسوہ نہیں ہے، جمع کثرت اس کا ہے نساء، نساء میں پھر 3 سے لے کر انلمیٹڈ، لیکن نسوہ میں 3 سے لے کر 9 تک۔ اب یہ 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، بس گنجائش ہے اس میں کہ یہ اتنی یعنی تھوڑی سی خواتین ہے، اور یہ خواتین بھی اس کے کس کے ہے؟ سٹیٹس کے، جو ظاہری بات ہے یہ وزیر خزانہ کی بیوی ہے تو دوسری کوئی وزیر دفاع کی بیوی ہوگی، کوئی دوسری وزیر تعلیم کی بیوی ہوگی، اگلی کوئی کسی اور وزیر کی جو ہے نا بیویاں، تو گویا کہ اس کے سٹیٹس کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی شہر میں کہ امرات العزیز، کہ عزیز کی جو بیوی ہے، جو وزیر خزانہ ہے اس کی جو بیوی ہے، تراود فتاہ عن نفسہ، وہ تو اپنے جو ان کے گھر میں کام کرنے والا غلام ہے اس غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے۔ یعنی گویا کہ اتنی ان کے ذہن کے مطابق نیچ حرکت کہ بھئی اگر اپنی ضرورت پوری بھی کرنی ہے یا اس طرح کا کوئی جو ہے نا کام کرنا بھی ہے تو کم از کم اپنے سٹیٹس کے مطابق۔ میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام، ظاہری بات ہے جو ہے نا میں اور آپ اس کو لبی، لیکن ان کے ذہن میں تو یہ والی بات نہیں ہے، وہاں تو صرف ایک ہی چیز ہے کہ بھئی غلام اور آقا کا رشتہ ہے، کہ بھئی وہ غلام اور یہ آقا، تو گھر میں کام کرنے والے کے اوپر فریفتہ ہو گئے، اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، یہ تو نیری حماقت ہے، سراسر حماقت میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو حماقت والا کام کر رہی ہے کہ بھئی اگر جو ہے نا اپنے گھر کے غلام کے ساتھ جو ہے نا اس نے اپنی ضرورت پوری کرنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے۔ وقال نسوہ، اور کہا نسوہ، اچھا یہ چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے یہاں قالت نہیں کہا، قالا کہا ہے کیونکہ جمع جو ہے نا یہ مفرد کے تعویل میں ہوتا ہے تو اور مذکر کی تعویل میں بھی ہوتا ہے۔ وقال نسوہ، اور کہا
عورتوں نے، فی المدینہ، کس میں؟ شہر میں، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاہا، پسلا رہی ہے، فتاہا اپنے، فتح اصل میں کہتے ہیں نوجوان کو، لیکن یہاں مراد کیا؟ اپنے غلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس کے بارے میں، اسے اپنا ضرورت، قد شغفہا حبا، تحقیق وہ ملوث، یہ شغف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اس کام میں کیا رکھتا ہے؟ شغف رکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ انوالومنٹ جس کو کہتے ہیں نا، اس کو جو ہے نا شغف کہتے ہیں، کہ وہ مبتلا ہوئی اس کے محبت میں، اور اس سے محبت کرتی ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا، بے شک یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، ہاں اسے، فی ضلال، حماقت، مبین، کلی حماقت میں دیکھ رہے. فلما سمعت بمکرہن، زلیخا تک بات آئی کہ بھئی آپ کے بارے میں تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے، اور چیمی گوئیاں ہو رہی ہے کہ بھئی یہ تو اپنے غلام کے ساتھ اس طرح کا اس کا ذہن ہے. انہوں نے جب سن لیا، فلما، پس جب، سمعت، سنا اس عورت نے، بمکرہن، ان کے مکر کو، ارسلت الیہن، ارسلت، یہ تا یہ سب، آتدت، آتت، یہ قالت، ان سب کا زلیخا مراد ہے، وہی خاتون مراد ہے. فلما سمعت، جب اس نے سنا ان کے مکر و فریب اور ان کی ان باتوں کہ بھئی میرے خلاف یہ باتیں کر رہی ہے، ارسلت الیہن، بھیجا اس نے، الیہن، ان کی طرف، بندہ، اور بلایا کہ بھئی آ جاؤ، گویا کہ دعوت دے دی. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ، اور تیار کر رکھا، لہن، ان کے لیے، متکئن، مجلس، محفل، یعنی ایک محفل تیار کر دی ہے اس نے، اور محفل سجائی ہے کہ بھئی آؤ بیٹھو، آپ سب کی کیا ہے؟ دعوت ہے، ایک محفل ہے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، اور دیا، كُلَّ وَاحِدَةٍ، اس نے ہر ایک، منہن، ان میں سے، سکیناً، چھری. ابھی چھری اس لیے نہیں دی کہ تم چھری پکڑو اور بیٹھی رہو، نہیں، کوئی چیز، ظاہری بات ہے محفل سجائی ہے، بلایا ہے، اور کھانے پینے کی ساری چیزیں سامنے رکھی ہے، اور یہ ان اقوام میں بھی چوری کانٹے سے کھانے کا رواج تھا کہ بھئی وہاں چوری اور کانٹے سے کھانے کھائے جاتے تھے. تو ان کے ہاتھ میں اب پھل ہے، فروٹ ہے، گوشت ہے، یا کوئی اور چیز ہے، لیکن چوری یا کانٹے دے دیے کہ بھئی تم سارے کیا کرو، کھانا کھاؤ، اور جنت تکیے لگا دیے، گویا کہ پورے محفل سجا دیے. باقی کوئی بات نہیں کی اس سے کہ بھئی میں نے کیا دکھانا ہے، کیا کرنا ہے. وقالت اخرج علیہن، اور اب کہنے لگی، ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام اس کے بعد بھی تو زلیخا کے گھر میں اور عزیز مصر کے گھر میں، اور گھر میں وہی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کر رہے، ابھی جیل تو گئے نہیں ہے. وقالت اخرج، اور کہا اس نے، اخرج، نکل، علیہن، ان پر، یعنی تو باہر نکل. اور فلما رأینہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے ہیں، اکبرنہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں نگاہ نیچے ایک خوبصورت، پیارا اور حسن کا شہزادہ باہر آ رہا ہے، لیکن اس کو کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مصر کے جنا وزیروں کی ٹاپ کلاس کی، ایلیٹ کلاس کی جنا خواتین بیٹھی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے
ان میں حسن بھی ہوگا، خوبصورتی بھی ہوگی، ساتھ میں ان کا لباس، ان کی ساری چیزیں. لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بالکل نگاہیں نیچے کر کے جب باہر آئے، اکبر نہ ہو، انہوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا. یہ اکبر نہ، یہ اعظم نہ کے معنی میں آتا ہے. اکبر نہ یا کبر جو لفظ ہے نا، یہ عظم کے معنی میں آتا ہے. جیسے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور تم اپنے رب کی تکبیر بیان کرو. اس کے سارے جتنے بھی مفسرین ہیں، وَرَبَّكَ فَعَظِّمْ، تم اپنے رب کی کیا کرو؟ تعظیم کرو، عظمت کو بیان کرو. فَأَكْبَرْنَهُ، جب انہوں نے دیکھا نا تو اس بندے کو کہ اتنے حسن و جمال، جوانی، ساری چیزیں موجود، اور مجلس بھی ساری سجی ہوئی ہے، لیکن نہ اس کو دنیا کی کسی چیز سے، کسی عورت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس بات کو انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ بہت بڑا سمجھا ہے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنی انگلیاں کیا کر دی ہے؟ کاٹ دی. ظاہری بات ہے وہ کاٹ رہی ہے، پھل کاٹ رہی ہے، جو بھی کاٹ رہی ہے. اچھا، لیکن اس سے لازم یہ نہیں آتا ہے کہ 9 ہے، 8 ہے، 10 سے جتنی بھی ہے سب نے اپنی انگلیاں کاٹی ہے، یہ لازم نہیں آتا. ایک نے کاٹی، 2 نے کاٹی، 3 نے کاٹی. قرآن نے صرف اس کا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کہ بھائی ان میں سے کچھ نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا. اچھا، ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پوری انگلی کٹ گئی، مطلب ہے کہ تھوڑے بہت کیا آ گئے. رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، لَوَاحِيُّ زُلَيْخَ لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہی ہے، لَوَاحِيُّ زُلَيْخَ لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَآثَرْنَ بِقَطْعِ الْقَلْبِ عَلَى الْيَدِ، کہ اگر زلیخا نے یوسف کو دیکھ کر، ان کی جو سہیلیاں ہیں انہوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی، اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو انگلیاں نہ کٹتی، ان کے دل کٹ جاتے. اور پھر جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے، اور جن کو آپ سے محبت ہو گئی، تو انہوں نے انگلیاں نہیں کاٹی، انہوں نے اپنے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، اور انہوں نے جا کے میدانی جہاد میں اپنے گردن کٹوا کے دکھائے ہیں. لَآثَرْنَ بِقَطْعِ الْقَلْبِ عَلَى الْيَدِ، وہ دل کاٹ کے دے دیتے جیسے صحابہ نے دیا. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ، اور کہنے لگی حاشا، پناہ ہو، للہ، اللہ کے لیے، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، دیوتا لگ رہا ہے کوئی، یہ انسان نہیں ہے، دیوتا ہے. ایک طرف تو اتنا حسن ہے، تو حسن کی بنیاد پر دیوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے ماحول میں یہ انٹری مار کے بھی، یہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا ہے. اب مثلا کوئی بھی ہو دنیا کا کتنا ہی، مثلا آپ دیکھ لیں، آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں اس طرح کی خواتین بیٹھی ہوئی ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی نظر کیا ہو جاتی ہے؟ اٹھ جاتی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی نظر جو نا بندہ دیکھ ہی لیتا ہے، ایک نظر کہ چلو دیکھ تو لوں کیا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح بھی کوئی چیز نہیں کی. انہوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تعجب ہے کہ بھئی یہ تو کیا ہے، کوئی معزز فرشتہ لگ رہا ہے، اور یہ فرشتے والے اطوار ہے اس کے، عادات ہے اس کے، یہ انسانوں والی عادت نہیں ہے. کیونکہ انسان کی تو یہ عادت ہے کہ جب اس طرح کا حسن دیکھتا ہے، جمال دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، اور صنف مخالف کے بیچ میں آتا ہے، تو اس کی نظر اور اس کے دل میں اس طرح کے خیالات بہرحال خود بخود کیا آتے ہیں. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، پس جب دیکھا انہوں نے، کو اکبر نہ ہو، اس کو بڑا سمجھا، عظیم سمجھا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور کاٹے اپنے ہاتھ. وَقُلْنَا، اور کہا حاش للہ، پناہ اللہ کی، ما ھذا، نہیں یہ، ان ھذا الا ملک، نہیں
نہیں ہے یہ مگر ملک، فرشتہ کریم، اور وہ بھی کیا ہے؟ معزز، عزت والا کوئی فرشتہ لگ رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔